أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم زدنا إيمانا وفقها ويقينا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان ڈیپتھ اسٹڈی آف مسبحات میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں میں اس کلاس میں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسبحات قرآن مجید کی وہ بیوٹیفل صورتیں ہیں جن کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ریالٹی کی خبر دی ہے. اور وہ ریالٹی کیا ہے کہ اس کائنات کی تمام مخلوقات، تمام کریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کر رہی ہیں. اور ان مسبحات میں سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف جو کہ ہم رمضان سے ہم نے آغاز کیا تھا اور اب تک کہ ہم ان صورتوں کو اسٹڈی کر چکے ہیں، اور سورۃ الجمعہ کی اسٹڈی ابھی جاری ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ التغابن اور سورۃ الاعلیٰ بھی ہیں. اور کچھ اسکالرز نے اس میں سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل کو بھی ایڈ کیا ہے. تو بیسیکلی مسبحات صورتوں کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ تمام مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کر رہی ہیں، اور بہت سے معنی اس میں پنہا ہیں. انسان کے بارے میں بہت ساری ریالٹیز کھولتی ہیں یہ صورتیں، اور انسانوں کے شعور کو اویکن کرتی ہیں کہ انسان جس دنیا میں رہتا ہے، جس کائنات میں وہ رہتا ہے، وہاں پر بہت سارے ایسے رویے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں پیش کرتا ہے جو کہ بندگی کے مناسب نہیں ہیں. تو اس لیے انسان کو اس بات کی حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کائنات کی ساری مخلوقات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے. تو انسان جو کہ افضل ترین مخلوق بنایا گیا ہے، اس کو بہت طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، اس کو نعمتوں میں رکھا گیا ہے، اس پر نعمتیں اور اللہ نے اپنے فضل کو دراز فرمایا ہے، وہ بندگی کے تقاضے پورے کیوں نہیں کرتا. تو بار بار ایک کمپیریسن میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ساری کائنات اس کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کر رہی ہے، تو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے اس کی پاکی کو کتنا ڈکلیئر کرتے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ہماری سوچیں کیا ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ کی آج ہم تفسیر کو کنٹینیو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ایک اور لیول پر جائیں گے لیسن کے، جس میں ہم جو ہمارے کلاسیکل مفسرون ہیں ان کی تفاسیر کے ایکسرپٹس ہم دیکھیں گے. لیکن سب سے پہلے اس ہستی کا تذکرہ
جس کی پاکی آسمان و زمین کی تمام مخلوقات بیان کرتی ہے۔ اللہ جل جلالہ و سبحانہ الرب العظیم، وہ سبحانہ رب ہے عظمت والا، لہ الاسماء الحسنى والصفات العلی، اس کے بیوٹیفل نام ہیں اور اس کی ایگزالٹڈ ایٹریبیوٹس ہیں، والافعال العظیمہ اور عظیم الشان کارنامے ہیں اس کے، والنعوت الجمیلہ اور خوبصورت صفات ہیں، وہ وحدہ الرب، وہ اکیلا ہی رب ہے، الذی یستحق العبادہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَيَسْتَحِقُّ التَّعْظِيمَ اور وہ اکیلا ہی تعظیم کے لائق ہے، مستحق ہے، وحدہ لا شریک لہ اکیلا وہی اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَيَسْتَحِقُّ الْحُبَّ وحدہ لا شریک لہ اور وہ اکیلا ہی محبت ڈیزرو کرتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وَيَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ والشکر اور وہ اکیلا ہی حمد اور شکر ڈیزرو کرتا ہے، وحدہ لا شریک لہ اکیلا وہی جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ الحی لا الہ الا ہو، وہ الحی ہے زندہ جاوید، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی، وہ سبحانہ العظیم، وہ سبحانہ و تعالی عظمت والا ہے، الذی خلق کل عظیم، وہ جس نے ہر عظمت والے کو پیدا کیا ہے، وہ الحی وہ زندہ جاوید، الذی خلق کل حی وہ جس نے ہر زندہ کو پیدا کیا، الحی زندہ جاوید، الذی یرزق کل حی جو ہر زندہ کو رزق دیتا ہے، الحی الذی یرا کل حی وہ زندہ جاوید جو ہر زندہ یا ہر لیونگ کو دیکھتا ہے، الحی الذی یسمع کل حی زندہ جاوید جو ہر زندہ کو سنتا ہے، الحی الظاہر فوق کل حی وہ الحی الظاہر ہر زندہ سے بلند، ہر زندہ سے نمایاں، الحی الباطن دون کل شیء الحی الباطن ہر چیز سے قریب، ہر چیز سے پوشیدہ، الحی المحیط وہ زندہ جاوید جس نے المحیط احاطہ کرنے والا ہے، بکل حی ہر لیونگ کو انکمپس کیا ہوا ہے اس نے، الحی زندہ جاوید، القاہر لکل حی ہر زندہ پر بلند اور غلبے والا، حی لیس کمثلہ شیء زندہ جاوید کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، کوئی چیز اس کے سملر نہیں ہے، وہ سبحانہ الواحد الاحد وہ سبحانہ و تعالی یکتا ہے، اکیلا ہے، الخالق لکل احد ہر ایک کا پیدا کرنے والا، الرازق لکل احد ہر ایک کو رزق دینے والا، الغنی عن کل احد ہر ایک سے بے نیاز، القادر علی کل احد خوب قدرت رکھنے والا ہر ایک پر، المہیمن علی کل احد ہر ایک کا بہترین نگہبان، المحیط بکل احد ہر ایک کو پوری طرح انکمپس کرنے والا، السمیع لکل احد ہر ایک کو خوب سننے والا، البصیر بکل احد ہر ایک کو خوب دیکھنے والا، الاحد الذی یحتاج الیہ کل احد وہ یکتا وہ واحد جس کا ہر ایک محتاج ہے، قل کہہ دیجئے، هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایسی شان والے رب نے ہمارے پاس اپنا کلام بھیجا جو ایکولی شان والا ہے، انتہائی پر حکمت ہے اور اس کی بات بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، کریکٹ ہے اور درست ہے، اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی تبدیلیاں یا کوئی چینجز نہیں ہوں گی، اس کی ہر بات یونیورسل ہے اور ٹائم لیس ہے، اور جو انسان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام پاک سے کنیکٹ ہوتا ہے 5 درجوں پر، 5 لیولز آف لرننگ کے اوپر، یہ قرآن مجید اس کے لیے سعادت کا باعث بنتا ہے، سکسیس کا باعث بنتا ہے، کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے، اور انسان کی دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی یہ قرآن مجید اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور وہ 5 لیولز آف لرننگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے الاستماع یعنی اس کی آیات کی اٹینٹیو لسننگ، اس کے علاوہ التلاوہ یعنی اس کی ریسیٹیشن، اور ریسیٹیشن سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ریسیٹیشن سے مراد صرف الفاظ کی تلاوت نہیں ہوتی
بلکہ الفاظ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ ان الفاظ کو ڈیکوڈ کرتے چلے جائیں. نہ صرف ڈیکوڈ کرتے چلے جائیں، معنی اور مفہوم سمجھتے چلے جائیں، بلکہ پھر اس کے پیچھے آپ کا عمل بھی آتا جائے. رائٹ؟ تو تلاوت لفظی بھی ہے اور تلاوت عملی بھی ہے، اور دونوں چیزیں یہ مل کر تلاوت کو کمپلیٹ کرتی ہیں. اور تھرڈ لیول ہے حفظ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو میمورائز کیا جاتا ہے. اور دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جس کو حفظ کیا جاتا ہو. ایون بچے حفظ کر لیتے ہیں، خواتین بھی حفظ کر لیتی ہیں، بلائنڈ لوگ بھی حفظ کر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو ہمارے سیکھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. اور حفظ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جس چیز کو آپ حفظ کر لیتے ہیں وہ آپ اپنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید پر کانٹمپلیشن کا بہترین وقت نماز ہے. اور اس وقت نماز میں جب آپ اپنے قیام میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ایک اور لیول پر آپ کی ہوتی ہے، کیونکہ آپ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے اور بادشاہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو غور و فکر ہوتا ہے پھر انسان کو بہت ساری باتیں اپنے عمل کے اعتبار سے سمجھ میں آتی ہیں. اور پھر یہ ساری ایکٹیویٹیز کس کام میں مشغول ہوگا انسان؟ تدبر میں. تدبر کہتے ہیں غور و فکر کو. غور کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں آپ ڈیپلی سوچیں اور اس کے نتیجے میں فکر ڈیولپ ہو. رائٹ؟ فکر کہتے ہیں کنسرن کو، تھاٹ کو. آپ سوچنا شروع کر دیں کہ اچھا اس معاملے میں میرا کیا عمل ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے، اور پھر یہ ساری ایکٹیویٹیز کس نتیجے کے اندر ڈھل جائیں؟ عمل میں. اور اس طریقے سے ایک انسان اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتگو میں، اپنے انٹریکشنز میں، اپنی سوچوں میں بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. تو قرآن مجید بیسیکلی مجھے اور آپ کو ٹرانسفارم کرتا ہے. جب ہم اس کے ساتھ لرننگ کے ان 5 لیولز کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں تو ہم ایک بہتر انسان بنتے چلے جاتے ہیں. اور اس سے بیسٹ ایگزامپل، بیسٹ ایویڈنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بی بی عائشہ نے کیا گواہی دی تھی؟ کہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. یعنی قرآن مجید میں جو کانسیپٹس یا جس انسان کا تذکرہ کیا گیا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس قسم کا انسان مطلوب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، بلکہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی باتیں، ان کا عمل، ان کی سوچیں، سب کا سب قرآن میں ڈھل گیا تھا. تو ہم بھی اسی آبجیکٹو کے تحت ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ہمارا جو پرپس ہے ان ساری سیٹنگز کا، وہ کیا کہ ہمارا عمل بہتر سے بہتر کی طرف تبدیل ہو جائے. اور سورۃ الجمعہ کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. سورۃ الجمعہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں مفصلات میں سے ہے، اور مسبحات سورہ ہے. ٹوٹل 11 آیات ہیں اس کی، اور یہ وہ سورہ ہے جس کا نام صلاۃ الجمعہ پر یا ڈیز آف دا ویک پر رکھا گیا ہے. رائٹ؟ اور کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں نماز جمعہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسٹرکشنز دی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کی تفسیر کو کمپلیٹ کریں گے، لیکن سب سے پہلے الاستماع، تلاوت سنتے ہیں. سب سے پہلے آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها إن زعمتم أنكم أولياء بالله من دون
للناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين جن آیات کی تفسیر ہم نے کر لی ہے اس کو ہم ریویو دیں گے ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے بادشاہ ہے نہایت مقدس زبردست حکیم وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے ان کی زندگیاں سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں اللہ زبردست اور حکیم ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتے ان سے کہیے اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ان سے کہیے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو اور جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا ان سے کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے تو اس لاسٹ آیت کو ہم دیکھ رہے تھے اس کو اسٹڈی کر رہے تھے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے حوالے سے ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب مسلمانوں نے دیکھا تجارت ہوتے ہوئے یا کھیل تماشا ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑ پڑے اس کی طرف اور ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اس کے بیک ڈراپ میں ایک واقعہ ملتا ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں چیزوں کی قلت تھی چیزیں مل نہیں رہی تھی اور ایک کیروان آیا تھا جو کہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا تھا
اور اس زمانے میں کوئی گروپس تو ہوتے نہیں تھے واٹس ایپ کے کہ جس کے اوپر میسج جو ہے وہ بھیج دیا جائے. تو لوگوں کو کس طرح بتایا جاتا تھا؟ ڈول بجایا جاتا تھا, اناؤنسمنٹ کیا جاتا تھا تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک کیراوان آیا اور لوگ آ کر خرید لیں. تو آف کورس جو لوگ جمعہ سن رہے تھے, جمعے میں تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, خطبہ سن رہے تھے, تو ان تک بھی آوازیں آئیں اور پھر زیادہ تر لوگ ان آوازوں کے پیچھے چلے گئے اور ہارڈلی 12 لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے تھے. اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ خطبے کے حوالے سے جو پروٹوکول ہے یا خطبے کے حوالے سے جو ایٹیکیٹس ہیں ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے اور اس کو ہم نے وہیں پر کمپلیٹ کیا تھا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا تجارت کو اور یا کھیل تماشے کو, اور لہو کا جو لفظ ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتا ہے یا تفریح کی چیزوں کے لیے آتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تجارت کو دیکھا یا کھیل تماشے کو تو وہ دوڑ پڑے اس کی طرف. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا کھڑے ہوئے. قُلْ, آپ کہہ دیجئے, مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ, جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے, مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ, کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے. اور پچھلی آیت میں یعنی آیت کے جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجارت کا لفظ پہلے استعمال کیا ہے اور لہو کا لفظ اس کے بعد استعمال ہوا ہے. لیکن جب یہ فرمایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ لہو سے اور تجارت سے بہتر ہے, تو نوٹ کیجئے گا کہ پہلے لہو کا لفظ استعمال کیا گیا اور اس کے بعد تجارت کا. ایسا کیوں کیا گیا؟ یاد رکھیے گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, بادشاہ کا, جو کہ العزیز الحکیم ہے, العلیم ہے. اس لیے الفاظ کی جو یا کوئی بھی لفظ کی جو سلیکشن ہے اور اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ انتہائی پر حکمت ہے. تو پہلے جو فرمایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے تجارت کو دیکھا, بزنس کو دیکھا, اور تو ہوا یہ کہ جب لوگ خطبہ سن رہے تھے, کاروان جب آیا, اس نے جب اناؤنس کیا, تو پہلے لیول پر وہ لوگ اٹھ کر گئے جن کو واقعی میں کچھ خریدنا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی ہو, کوئی چیزیں بک رہی ہوں, یا جیسے عام طور پر کارنیولز میں یا فیسٹیولز جب ہوتے ہیں تو سٹالز ہوتے ہیں ڈفرینٹ, تو کیا سب لوگ خریدنے آتے ہیں چیزیں؟ نہیں, بہت سارے لوگ صرف دیکھنے آتے ہیں, انٹرٹین ہونے آتے ہیں, آن لوکرز ہوتے ہیں. اور دوسرے لیول پر کون لوگ گئے؟ جن کو خریدنا تو نہیں تھا یا ان کی کوئی نیڈ تو نہیں تھی, لیکن بس صرف دیکھنے کے لیے گئے. رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بہت دفعہ بزنس جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے. تو جن کو تجارت کا ایشو تھا, تجارت جن کی چھٹ رہی تھی, جن کو بائنگ اینڈ سیلنگ کرنی تھی, ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی, وہ اٹھ کے چلے گئے. اور اس کے بعد پھر وہ لوگ بھی بے چین ہوئے جن کو کچھ بزنس تو نہیں کرنا تھا لیکن ان کو انٹرٹین ہونا تھا, تو وہ لوگ بھی چلے گئے. اور صرف بیٹھے کون رہ گئے؟ جو سیریس لوگ تھے. رائٹ. تو یہ تو اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز الحکیم العلیم, اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر اس کو ایک جنرل پرنسپل یا جنرل تربیت کے طور پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو لے جاتے ہیں. تو التفات خاص سے پھر التفات عام ہو گیا, یعنی بات پہلے اسپیسیفک کی گئی, تو اس اسپیسیفک انسیڈنٹ میں پہلے وہ لوگ گئے جو تجارت جن کو کرنی تھی, اور دوسرے لیول پر وہ لوگ گئے جو کہ انٹرٹینمنٹ جن کو چاہیے تھی. لیکن ان ریئل لائف ہوتا کیا ہے, زیادہ تر لوگ جو ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں عبادت سے, وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ لہو ان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے. رائٹ. اس خاص واقعے میں تو جو چیز کھینچ کے لے گئی تھی لوگوں کو وہ کیا تھی؟ تجارت, نیڈ. ٹھیک ہے. اور دوسرے لیول پر وہ لوگ تھے جو کہ لہو یا انٹرٹینمنٹ تفریح والے لوگ تھے. لیکن عام طور پر انسانوں کی میجورٹی, عام طور پر زندگی میں انسانوں کو جو چیز اللہ کے ذکر سے کھینچ کے لے جاتی ہے یا ڈسٹریکٹ کرتی ہے وہ ہے اللہ, انٹرٹینمنٹ. ٹھیک ہے. یوٹیوب, ٹک ٹاک, فیس بک, نیٹ فلکس, یہ چیزیں کیا کرتی ہیں انسان کو اللہ کی عبادت سے ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, اور دوسرے درجے پر تجارت کھینچتی ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے فرمایا گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب
صلاۃ الجمعہ کے حوالے سے جو انسٹرکشنز دی تھی تو فرمایا تھا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو. ٹھیک ہے، یہی فرمایا گیا تھا نا. اور یہ فرمایا گیا تھا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ٹھیک ہے، تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے کیا چیز ہے جو انسانوں کو دور لے جاتی ہے؟ اس خاص واقعے میں تو تجارت تھی اور پھر انٹرٹینمنٹ، بٹ اوور آل اگر دیکھا جائے جنرلی تو ہم انسانوں کو اللہ کی عبادت اور رزق اور اللہ کی عبادت اور ذکر سے کیا چیز ڈسٹریکٹ کرتی ہے؟ تفریح، انٹرٹینمنٹ. اور خاص طور پر آج کے دور میں آپ ذرا سا سوشل میڈیا فالو کرنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عبادت کا وہ حال نہیں رہا. ایک دم آپ کی عبادت کے اندر فرق آ جاتا ہے. چاہے آپ بے ضر سی ویڈیوز ہی دیکھ رہے ہوں، لیکن آپ کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ انٹرٹین ہونے کے لیے. بہت دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا میں نے بہت کام کر لیا تو چلو اب بیٹھ کے تو تھوڑا سا میں انوائنڈ ہو جاؤں. تو ہم ایسی ویڈیوز ہم کہتے نہیں یہ بینیفیشل ہیں. ریئلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو ویژول ایبلٹی ہے وہ پلوٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اور اس کے اندر ملٹیپل ویژولز آ جاتے ہیں. اور یہ ویژولز کب فلیش بیک کرتے ہیں؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر آج کے دور میں تو مائنڈ کو فوکس رکھنا ایک چیلنج ہے، اور ہم میں سے جو بھی جتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ کی طرف لپکتا ہے اس کا عبادت کی طرف آنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. اسی طریقے سے بزنس یا جاب پر، عام طور پر جاب پر لوگ ہوتے ہیں یا بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کا بریک لینا ان کو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن ٹی بریک اور اگر اسموکنگ کرتے ہیں تو اس کا بریک لینا وہ کوئی مشکل نہیں لگتا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ عام طور پر جو چیز انسانوں کے لیے بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ، اور دوسرے درجے پر تجارت. اور تجارت میں بھی جو اصل جس کی بنا پر انسان سارے کام کرتا ہے، مثلا وہ ملازمین رکھتا ہے، وہ اسٹاک لیتا ہے، وہ پرچیز کرتا ہے، وہ سیٹ اپ کرتا ہے اپنا بزنس، کس کام کے لیے؟ تاکہ اس کی پروڈکٹ سیل ہو. ٹھیک ہے، اسی لیے پہلے فرمایا گیا تھا کہ سیل چھوڑ دو اور بعد میں ہو جائے گی. رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو بھی چیز ہے وہ بہتر ہے انٹرٹینمنٹ سے اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر ہے سب رزق دینے والوں میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے، نمازوں کا ثواب، آپ جو ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، آپ جو مس کر رہے ہیں اپنی بزنس ڈیلز وغیرہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں جو دیں گے، جو رزق اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے. یعنی اس میں لیسن کیا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے آئے ہیں تو اپنی ساری توجہ کس کے اوپر لگائیں؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی، اللہ کے کلام کے اوپر ہی. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے دے گا جو آپ کو نیڈ ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر ہے سب رزق دینے والوں میں. سورۃ الذاریات میں آتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حد رزق دینے والا ہے، طاقت والا، بے حد مضبوط ہے، خوب نوازنے والا ہے. تو ابتدا میں تو بات ہوئی تھی روحانی رزق کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسپرچول پروویژن دیا گیا، اور پھر آخر میں بات ہو رہی ہے فزیکل رزق کی. دونوں ہی رزقوں کو دینے والا کون ہے؟ الرازق الرزاق. تو فزیکل رزق کے اوپر اسپرچول رزق کو پریفرنس دینا یہ سکھایا جا رہا ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم اسپرچول رزق یا اسپرچول پروویژن لینے بھی آتے ہیں، مثلا ہم جمعے کی نماز پڑھنے تو نہیں جاتے لیکن ہم قرآن مجید کی کلاس اٹینڈ کرنے آتے ہیں کہیں پر بھی، تو کیا ہوتا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم وہاں پر اپنی سول کو نرش کرنے آئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے سول کی نرشمنٹ جو ہے وہ ہماری باڈی کی نرشمنٹ سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے، یا ہمارا ذہن بہت دفعہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، کبھی موبائل فون کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اٹھ کر جاتے ہیں پانی پی کر آتے ہیں،
پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایک اور دفعہ چکر لگا کے آتے ہیں. یاد رکھیے جب اتنا ڈسٹریکٹ مائنڈ ہے تو وہ آپ کی باڈی کو بھی مسلسل آپ کو وہ ہلائے گا، وہ کہیں گے چلیں اٹھیں. تو آپ کا موو کرنا بیسیکلی کیا بتاتا ہے کہ آپ کا مائنڈ فوکس نہیں ہے. تو جب ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے روحانی رزق کو لینے کے لیے آیا ہے تو پورا فوکس کرے کہ وہ روحانی رزق کو لے کر جائے. ورنہ کیا ہوگا، آپ بیٹھے رہیں گے، آپ ٹائم اتنا ہی اسپینڈ کریں گے لیکن آپ کی روح جو ہے وہ نرش نہیں ہوگی. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم ایک فزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں اور ہمارا دھیان زیادہ تر فزیکل سسٹیننس یا فزیکل رسک کی طرف بہت جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب آپ علم حاصل کر رہے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور میں نے لاسٹ ویک غالباً یہ بات عرض کی ہے کہ جمعہ کی نماز ایک تعلیمی عبادت ہے، اس میں نالج امپارٹ کی جا رہی ہوتی ہے. تو پھر فرمایا یہ جا رہا ہے کہ صبر سے کام لو، اللہ کی طرف متوجہ رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا. اور خطبے کے وقت جو کرنے کا کام ہے، اور کرنے کا کام کیا ہے، خطبہ جب ہو رہا ہے سنا جائے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب ہم قرآن پڑھنے آتے ہیں اور ہم سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو غور سے سنا جائے. تو اسی پر فوکس رکھنا ضروری ہے. اور رہ گیا رزق کا معاملہ، یہ وہ سارے کام جو ہمیں اسی وقت یاد آ رہے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا ہمیں بتایا گیا کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر ہے سب رزق دینے والوں میں. جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو غور سے سنیں گے تو آپ کے باقی رزقوں کی کون کیئر کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، تم دو تمہیں بھی دیا جائے گا. جب آپ اپنا ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے لگائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیں گے وہ جو آپ کی ضرورت ہے. اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں تب سے اس نے کتنی فیاضی کی ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اور آپ کو معلوم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ذو الطول ہے. ذو الطول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بخشش فرمانے والا، عطا کرنے والا، احسانات کرنے والا، انعامات دینے والا، نعمتیں عطا فرمانے والا. یعنی وہ ہستی جس نے اپنی نعمتوں، اپنے احسانات، اپنے فضل کو دراز کیا ہوا ہے اپنے بندوں پر، پرولونگ کیا ہوا ہے. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی بات سننے کے بجائے پریفرنس کس چیز کو دے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو، پیٹی کاموں کو. مثلا یہ دیکھنا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، مطلب اس سے کیا حاصل ہوگا، کچھ بھی نہیں، رائٹ؟ یا کون کہاں بیٹھا ہے. اور اگر پیاس بھی لگ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر پیاس گھر میں بھی لگتی رہتی ہے، ہم پانی کو ٹلا دیتے ہیں، لیکن جو بات ہم اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ شاید ہم اس سے زیادہ بہتر اور کسی مومنٹ میں کیپچر نہ کر سکیں، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر الرازقین ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اللہ تعالیٰ بندے کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کے خیال میں بھی نہیں آتا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرازق الرزاق ہیں، خیر الرازقین ہیں. کافر، مشرک، منافق، گناہگار، نیکوکار، سب کو ان کے ہر طرح کے اعمال کے باوجود رزق دیے چلے جاتے ہیں. تو رزق سوللی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رزق سے مراد صرف فزیکل رزق نہیں ہے بلکہ اسپرچول رزق بھی ہے. کوئی بھی چیز جو بینیفیشل ہے وہ اللہ کا رزق ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. ٹینجیبل فارم بھی ہو سکتی ہے اور انٹینجیبل فارم بھی ہو سکتی ہے. نالج بھی اللہ کا رزق ہے، ایمان بھی اللہ کا رزق ہے، رشتے ناتے محبتیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے. اور رزق کا مکمل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. وہ آپ کی کوششوں یا آپ کی اسٹریٹجیز یا آپ کی محنت کے اوپر بیس نہیں کرتا، یا آپ کی قابلیت پہ بھی بیس نہیں کرتا. کس کو کتنا رزق دینا ہے یہ اللہ کا ڈیسیشن ہے. وہی رزق بڑھاتا ہے اور وہی گھٹاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لہو مقالید السماوات والارض
यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। तो रिस्क का घटाना और बढ़ाना उसकी एब्सोल्यूट और परफेक्ट नॉलेज पर बेस्ड है। लेकिन अक्सर लोग अल्लाह ताला के इस इख्तियार से लाइल्म होते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, कुल कह दीजिए, इन्ना रब्बी यब्सुतु रिज़्क़ मन यशाअ व यक़दिर वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून। कह दीजिए कि मेरा रब रिस्क को फैला देता है जिसके लिए वो चाहता है, और वो तंग कर देता है, लेकिन इंसानों की मेजॉरिटी इस बात को नहीं जानती। तो अल्लाह के सिवा जब हमारा कोई मालिक नहीं रिस्क के हवाले से, सारा रिस्क के ख़जाने, तमाम किस्म के रिस्क ट्रेजर्स की फॉर्म में अल्लाह ताला के पास हैं, और हर एक के लिए अल्लाह ताला ने उसका रिस्क का जो क्वांटिटी है वो असाइन कर दी है, पॉइंट कर दी है। तो रिस्क मिलकर ही रहेगा। जो रिस्क से भागेगा भी, रिस्क उसके पीछे भाग के उसको मिलकर ही रहेगा। और ये भी बात है कि जो मुकर्रर रिस्क है उससे ज़्यादा, चाहे इंसान जुमे छोड़े चाहे पढ़े, जितना रिस्क मुकर्रर है उससे ज़्यादा आपको मिल नहीं सकता। तो फिर इस मामले में भरोसा किस पर हो? अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर। और दुआ किससे मांगी जाए? अल्लाह ताला से। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अपने बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए, वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, कि इस शहर के रहने वालों को समरात का रिस्क दे दीजिए। और सिर्फ खाने पीने का रिस्क ही नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए किस बात का रिस्क मांगा कि ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करे, फजअल अफ़इदतन नास तहवी इलैहिम, कि लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दीजिए, मेरी औलादों की तरफ, यानी लोगों के दिलों में मेरी औलाद की मोहब्बत डाल दीजिए। वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, और उनको समरात की रिस्क दीजिए। हम आम तौर पर जब रिस्क मांगते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए किस किस्म का या अपने लिए किस किस्म का रिस्क मांगते हैं? फिजिकल। और फिर शायद बहुत सारे तो शायद स्पिरिचुअल नहीं मांगते होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअल मांग लेते हों। और जो इमोशनल रिस्क चाहिए वो भी शायद लोग नहीं मांगते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो रिस्क मांगा अपनी औलाद के लिए, उसमें जो हायरार्की है, उसमें सबसे पहले स्पिरिचुअल रिस्क मांगा गया, उसके बाद इमोशनल रिस्क, और सबसे आखिर में फिजिकल सस्टेनेंस का सवाल किया गया। जिससे हमें मालूम ये होता है कि हम इंसानों की जो नीड्स हैं, जो हायरार्की ऑफ नीड्स हैं, उसमें सबसे पहले जो नीड है जिसको फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, वो है स्पिरिचुअल नीड, और उसके बाद इमोशनल, और सबसे कमतर दर्जे की है फिजिकल नीड्स। लेकिन आम तौर पर पेरेंट्स अपने बच्चों को की सबसे पहले कौन सी ज़रूरियात पूरी करते हैं? फिजिकल। मतलब बच्चे को टाइम दे ना दें, लेकिन उसको खिलौने भर के दे देते हैं। हम कहते हैं बच्चा है तो बिजी, उसके पास डिवाइसेस भी है, टैबलेट भी है, उसे क्या मेरी ज़रूरत है? उसको उस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है? अपनी माँ की कंपनी की और अपने फादर के टाइम की। और बच्चे को आप खाना पीना ना दें, लेकिन सिर्फ अगर ये खाना पीना कम भी हो तो सर्वाइव कर जाएगा वो। बहुत सारे बच्चे अपने बचपन में ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माएँ उनको निग्लेक्ट करती हैं। वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन या वो इमोशनल नीड जो बच्चों को अपनी माँ से चाहिए होती है, और वो होती है कंपनी, सिर्फ कंपनी। याद रखिए, हमारे बच्चों को मेट्स की कंपनी नहीं चाहिए। हम क्या समझते हैं? हम कहते हैं बच्चे अटेंड हो रहे हैं, मैं नहीं करी तो क्या हुआ, एक बहुत अच्छी मेड है। क्या बच्चे को मेड की कंपनी की जरूरत थी? और आपको मालूम है बच्चे मेड से कितना अटैच हो जाते हैं? वो अपनी माँ से भी ज्यादा अटैच हो जाते हैं अपनी मेड से। क्यों? क्योंकि वो उनके उस टाइम में उनके साथ है, उनकी नीड्स को फुलफिल कर रही है। आपका क्या ख्याल है, एक मेड क्या ऐसी लॉयल होती है जैसी माँ होती है? तो जब बच्चों को इमोशनल रिस्क नहीं मिलता तो उनकी बिगिनिंग, उनकी इब्तिदा ही साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब या अनस्टेबिलिटी से शुरू होती है। अब आप उनको फिजिकली कितना ही भर दें, उनकी नीड सेटिस्फाई नहीं। और स्पिरिचुअल तो ख्याल ही नहीं आता है ना?
ہمیں نہیں خیال آتا ہے کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، یا بچوں کو اللہ کے تعارف کی ضرورت ہے، یا بچوں کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی تو وہ اینکر ہے جو بچوں کو سب سے پہلے دینے کی ضرورت ہے کہ بچے، پیرنٹس ہیں تمہاری یقیناً کیئر کرنے والے، لیکن تمہارا اصل کیئر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کو معلوم بچے سب سے زیادہ یہ بات سمجھتے ہیں، یعنی آپ جب بچوں سے اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو چونکہ وہ ابھی نئے نئے آئے ہیں اللہ کے پاس سے، تو اس لیے ابھی اللہ کی یاد بھولی نہیں ہے انہیں، تو اس لیے سب سے زیادہ انٹرسٹ ان کو اس بات میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں۔ یہ تو پھر وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے دیکھتے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید دنیا یہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن شاید صرف مولوی صاحب کے پاس ہیں، یا صرف مسجد تک ہیں، یا صرف قرآن کی کلاسیں بھیجنا ہے، بس اتنے ہی اللہ تعالیٰ، اس سے زیادہ ان کی زندگی میں ان کا عمل دخل کوئی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جس قسم کی لائف ہو گئی ہے، یعنی ہمارے چائلڈہڈ کی نسبت آج کا بچہ جو ہے وہ بہت سارے سٹریسز میں ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے سٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے سب سے زیادہ چیز جو اس کو اس کے زندگی کے سٹریسز اور اس کو زندگی کے چیلنجز کو ہینڈل کرنے میں مدد دے گی، وہ کیا ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن، ریلیشن شپ، اینڈ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ جو کہ مجھے اور آپ کو نرچر کرنا ہے۔ انسانوں کی باری تو بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے تو میرا اور آپ کا ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پیدا کرنے والے کے ساتھ۔ اس کے بعد انسانوں کی باری آتی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر جو نیڈز رکھی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جن نیڈز کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے وہ اسپرچول نیڈز ہیں۔ تو لہو اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات سنے، کیونکہ اگر آپ اسپرچولی کنٹینٹڈ ہو گئے، سیٹسفائیڈ ہو گئے، تو آپ کو باہر دنیا میں ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کو آتا ہوگا۔ کیونکہ اسپرچول رزق یا اسپرچول پروویژن کیا ہے؟ وہ ریالٹی کی نالج ہے کہ میری ایگزسٹنس کی ریالٹی کیا ہے، اس ساری ایگزسٹنس کی ریالٹی کیا ہے، میرا ہونا کیوں ہے، اور میں کیوں ہوں، اور مجھے کہاں جانا ہے، یا میں کیوں بھیجی گئی ہوں یہاں پر، اور مجھے کتنے دن رہنا ہے، اچھا مجھے یہاں سے جانا ہے تو کہاں جانا ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں، رائٹ؟ تو یہ جب نالج انسان کو ہوتی ہے تو پھر وہ زندگی میں ہونے والے اپس اینڈ ڈاؤنس، زندگی میں ہونے والے چیلنجز یا سیٹ بیکس کو ہینڈل کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ تو ٹیمپریری ہے، وہ کوئی بگ ڈیل نہیں بناتا اس کو، چھوٹی سی بات کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں ٹین ایجرز سوئسائڈ کر لیتے ہیں، کیا ہوا؟ اور بہت اچھے برائٹ جینیس بچے، کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس دنیا کی تو بہت ساری نالج ہوتی ہے، لیکن زندگی کی پرپسفلنس، زندگی میں ان کو اصل میں کیا کرنا تھا، وہ ریالٹی کی نالج ان کے پاس نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایک سیٹ بیک، کوئی بھی ایک ایسا ایشو جس کو وہ ہینڈل کرنا نہیں جانتے، تو ان کو کیا لگتا ہے جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے نیٹ فلکس پہ یا لوگوں کو رسپونڈ کرتے ہوئے، وہی والا عمل کر لیتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، ہم انسانوں کی لرننگ ساری کی ساری imitation پر ہے۔ We imitate people, we imitate behaviors, we imitate responses۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الجمعہ کے آخر میں ہم سب کو کیا بات سکھا رہے ہیں؟ کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتے ہیں، اور رزق کی تلاش میں جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ حلال رزق کی تلاش کرنا، رزق کا حلال ہونا بہت ضروری ہے۔ اور رزق کی کشادگی کے حوالے سے جو فیکٹرز ہمیں پتہ چلتے ہیں قرآن مجید سے، وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے انڈیویجول لیول پر، اور کلیکٹیو لیول پر اگر مہنگائی ہو گئی ہو، چیزوں کی شارٹیج ہو رہی ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شہر والوں کو، ملک کو، قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ تقوی اختیار کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو ریوائیو کریں اور اپنے اندر تقوی لائیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر بستی والے ایمان لاتے
اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر رزق کی کمی ہے تو اس کے لیے استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلی چیز تقوی، دوسری چیز اپنے گناہوں کی معافی، تیسری چیز صلہ رحمی۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کو جوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر خرچ کرنا، جب بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے اوپر خرچ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک علم حاصل کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر، اور دوسرا کماتا تھا۔ تو جو بھائی بزنس کرتا تھا، ارن کرتا تھا، اس نے اپنے اس بھائی کے متعلق شکایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کچھ بھی ارن نہیں کرتا اور مجھے ہی اس کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ اس کی وجہ سے ہی تمہیں رزق ملتا ہے، یعنی تم اپنے بھائی پہ جو اسپینڈ کرتے ہو اسی کی وجہ سے تمہارا بزنس جو ہے وہ فلرش کر رہا ہے۔ تو واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر ہے سب رزق دینے والوں میں۔ تو یہ ہے سورۃ الجمعہ جس میں ہمیں بہت سارے آداب سکھائے گئے، اور جو آخر میں جو بات بہت امپورٹنٹ سکھائی گئی وہ کیا کہ اسپرچول رزق کے بارے میں اس کے اوپر کسی کو پریفرنس نہ دیں، کسی قسم کے فزیکل رزق کو۔ اور انٹرٹینمنٹ اور تجارت یہ دونوں چیزیں کیا کرتی ہیں مجھے اور آپ کو؟ You want to say something؟ جی، ثمرات از فروٹس بیسیکلی پروڈیوس کے لیے بھی آتا ہے یہ ورڈ، یعنی بہترین رزق مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صلہ رحمی I mean tying the relationships، وہ رشتے جو کہ بلڈ ریلیٹیوز ہیں آپ کے، ان کے ساتھ کنیکشن میں رہنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ چاہے کیسے بھی ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، ان ایجوکیٹڈ ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں۔ میری اور آپ کی زندگی کا پرنسپل ہونا چاہیے کہ اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور اچھے سلوک میں کیا کیا آتا ہے؟ ان کی کیئر کرنا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو حتی الامکان اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ اور آف کورس ہر دفعہ یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ ان کے گھر کھانے پہ جا رہے ہیں اور وہ آپ کے گھر مطلب ہر ویک کھانے پہ آ رہے ہوں، بہت دفعہ ایسا پاسبل نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، لیکن آپ کم از کم ان کے ساتھ کنیکشن میں رہ سکتے ہیں کہ آپ حال احوال پوچھتے رہیں، خیریت معلوم کرتے رہیں، فون کر کے، میسج کے ذریعے سے، اور اگر جا سکتے ہیں تو ضرور جائیں، خاص طور پر اپنے والدین کے حوالے سے، اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے، اور نہ صرف اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے بلکہ اپنے ہسبینڈس کے بہن بھائیوں اور والدین، کیونکہ وہ ان کے خون کے رشتے ہیں۔ اور جب خواتین اپنے ہسبینڈ کے خون کے رشتوں کے بارے میں بہت پرٹیکولر نہیں ہوتی تب بھی رزق کی کمی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بلڈ ریلیشنز کو بھی کنیکشن ان کے ساتھ رکھنا ہے، اور اپنے ہسبینڈ کے بلڈ ریلیٹیوز جو ہیں ان کی خبر گیری، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ انسان کی عمر کو بھی ایکسٹینڈ کر دیتی ہے، اور یہ چیز انسان کے رزق میں بھی برکت کا باعث بنتی ہے، یعنی یہ وہ نیکی ہے جس کا آؤٹ کم یا جس کا ایفیکٹ آپ اپنی زندگی میں ہی دیکھتے ہیں۔ تو بہت تھوڑا سا رزق بھی سفائس کر جاتا ہے، یہ اس میں برکت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور لمبی عمر کا مطلب کیا ہے کہ آپ بہت ساری ان بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں جو کہ عام طور پر لوگوں کو اس لائف سٹائل کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، یا آپ تھوڑی عمر آپ کی اتنی رہتی ہے، مثلا 70 ایئرز اگر اللہ تعالیٰ نے لکھی تو آپ کی اتنی رہتی ہے، لیکن آپ نے بہت زیادہ نیکی کے کاموں کی آپ کو توفیق مل جاتی ہے، رائٹ؟ برکت آ جاتی ہے، یو سی، یعنی دونوں فارمز میں ہو سکتی ہے۔ یہ ایئرز بھی لمبے ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایئرز اللہ تعالیٰ لمبے نہ کرے لیکن آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت بڑھا دے،
ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے ہماری زندگی جو ہے وہ جتنی بینیفیشل ہے اتنی پروڈکٹیو ہے اور اتنی بہترین ہے. سروس اورینٹڈ ہونا، لوگوں کے کام کا بننا، لوگوں کے لیے بینیفیشل بننا کسی بھی اعتبار سے. لیے دیے رہنا، منہ بنا کے رکھنا، کسی کے کام نہ آنا، یہ کوئی اچھی زندگی نہیں ہے. یہ کتنی بھی مل جائے تو بیکار ہی ہے، رائٹ. لیکن وہ زندگی جس میں آپ ہر ایک کے کام آنے والے ہیں. اور سب سے زیادہ جس چیز کی آج کل لوگوں کو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ تسلی، دل خوش کرنا، پریشان حال دلوں کو ایک دم سود کر دینا، ایسی کوئی بات کہنا، ایسی ان کو تسلی، کمفرٹ دے دینا ایک دم. دس از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ہر کوئی کیا ہے؟ پریشان ہے. جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے. تو کیا کریں؟ اپنے لیے زندگی میں اصول بنا لیں کہ میں جس سے بھی انٹریکٹ کروں گی اس کی اسٹیٹ کو کام اور خوش کر دوں. اچھی باتیں، پازیٹیو باتیں، خوشی کی باتیں، دلجوئی کی باتیں، ہمت کی باتیں، حوصلہ بڑھانے والی باتیں. کوئی اگر سیڈ ہے اس کی سیڈنس دور کر دیجئے، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو ہلکا کر دیجئے. اور کیسے کریں گے ہم یہ؟ آپ کہیں گے ہم تو سائیکالوجسٹ نہیں ہیں یا ہم تھراپسٹ بھی نہیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم کس طریقے سے لوگوں کی تسلی کریں، ان کی دلجوئی کریں؟ سمپل ٹپ ہے. اپنے دل کو اگر آپ لوگوں کی خیرخواہی سے بھر لیں گے تو نیچرلی وہ چیز آ جاتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اور الدین و النصیحہ، دین تو ہے ہی سارا کا سارا خیرخواہی کا نام. دین مجھے اور آپ کو ایک ایسے انسان میں ٹرانسفارم کر دیتا ہے جس کے دل میں ہر دوسرے انسان کے لیے ایک خیرخواہی ہے، ویل وشنگ ہے. جب آپ ان ریئل سینس ویل وشر ہو جاتے ہیں تو ایک کمپیشن آ جاتا ہے آپ کے دل میں ہر انسان کے لیے. بس وہ کمپیشن ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کمپیشن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کیا ہے. ایک بہت بیوٹیفل حدیث مجھے یاد آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خوش رہو اور خوشی کی امید رکھو اور خوشخبریاں دو لوگوں کو، خوشی کی بات کرو. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرے انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ایک رزق ہی ہے ایکچولی. کسی کے دل میں دوسرے انسانوں کی خیرخواہی کا پیدا ہو جانا یہ رزق ہے. یا کسی دوسرے انسان کو آپ خوش کر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، اس کو ہلکا کر رہے ہیں، اس کے برڈن کو. اور کس طریقے سے انسان کے برڈن کو آپ ہلکا کر سکتے ہیں؟ آپ خود لیں گے نہیں، آپ جو الکافی ہے اس کے حوالے کروائیے، جو صفائش کرنے والا ہے سب کو، جو الولی ہے، جو کیئر ٹیکر ہے، جو الرؤوف ہے، جو بہت بہت زیادہ کیئرنگ ہے، اس کے حوالے کروائیے، اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہے کیئر کرنے والا. آپ دیکھیے گا کہ ان کے اوپر سے بوجھ اتر جائے گا. رائٹ. تو اللہ خیر الرازقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین ہے سب رزق دینے والوں میں. تو یہاں تک ہماری تفسیر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیسن کے نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم جائیں گے وچ از الوقفات التدبریہ. مزید ڈیپر جائیں گے ہم ان آیات کے حوالے سے. اور اب ہم کچھ آیات کو لے کر جو ہمارے مفسرین ہیں، جو کلاسیکل تفاسیر ہیں، ان میں ہم دیکھیں گے کہ ان آیات کے حوالے سے مفسرین نے ہمیں کس طریقے سے سمجھایا ہے. تو الوقفات التدبریہ، پوائنٹس ٹو پونڈر، کچھ آیات کے اوپر ہم پونڈر کریں گے. آپ کی بک کا پیج ہے 50. پہلا وقفہ ہے تدبر کرنے کے لیے، کانٹمپلیٹ کرنے کے لیے.
پہلی آیت کے اوپر، اور پہلی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، نہایت مقدس، زبردست اور حکیم۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ہمارے پاس ابن عاشور کی تفسیر کا ایکسرپٹ موجود ہے۔ ابن عاشور کی تفسیر کا نام ہے التحریر والتنویر، اور ابن عاشور اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ میں بیان کرتے ہیں کہ هذه السورة جاء فيها فعل التسبیح مضارعا۔ وہ کہتے ہیں اس سورہ میں تسبیح کا جو ایکشن ہے، فعل ہے، وہ مضارع کی فارم میں ہے۔ مضارع گرامیٹیکلی انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ جو فعل کی جو فارم ہے گرامیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ مضارع ہے۔ عربک گرامر میں 2 ٹائپس آف وربس ہوتے ہیں، ایک پاسٹ ٹینس ہوتا ہے اور ایک مضارع ہوتا ہے، یعنی ٹینس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 2 ہی ٹینسز ہیں۔ تو یہاں پر پاسٹ ٹینس نہیں آیا ہے، یہاں پر مضارع فارم آیا ہے، اور مضارع فارم میں پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن عاشور کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں تسبیح کا جو فعل ہے وہ مضارع کی فارم میں ہے، وجیء به فی سواہا ماضیا، اور باقی صورتوں میں فعل ماضی آیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف پڑھی ہے، ان سب کی بگننگ میں پاسٹ ٹینس تھا، فعل ماضی۔ کیوں آیا ہے؟ ابن عاشور کہتے ہیں لمناسبۃ فیہا، اس میں ایک مناسبت کی وجہ سے، وہیہ اور وہ کیا ہے، ان الغرض منها التنویہ بصلاة الجمعة والتندید علی نفر قطعوا عن صلاتهم وخرجوا لتجارة او لہو۔ ایک مناسبت کی بنا پر، اور وہ مناسبت کیا ہے کہ اس کا مقصد، فعل مضارع لانے کا مقصد کیا ہے، صلاۃ الجمعہ کی اہمیت کی طرف انڈیکیشن، التنویہ انڈیکیٹ کرنا ہے، بصلاۃ الجمعہ صلاۃ الجمعہ کی طرف انڈیکیٹ کرنا ہے، اشارہ کرنا ہے، والتندید، تندید کہتے ہیں کنڈیم کرنا، ڈس اپروو کرنا، اور ڈس اپروو کرنا ہے کس کو، علی نفرین، اس گروپ کو، قطعوا عن صلاتہم، جنہوں نے اپنی نماز کو کٹ کر دیا وہاں پر، وخرجوا لتجارت او لہو، اور وہ نکل گئے بزنس کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ یعنی اس سورہ کے اندر مضارع فعل کیوں آیا ہے؟ کیونکہ صلاۃ الجمعہ کی طرف انڈیکیٹ کرنا ہے، اشارہ کرنا ہے، اور ایک طرح سے کنڈیم بھی کرنا ہے، ڈس اپروو کرنا ہے ان لوگوں کے ایکشن کو جنہوں نے اپنی نماز کو کاٹ کر وہ بزنس اور کھیل کی طرف نکل گئے۔ تو مناسب تھا کہ آسمانوں اور زمین والوں کی جو تسبیح کرنے کے عمل کو بیان کیا جائے، وہ ایک ایسی فارم میں بیان کیا جائے جس میں اس عمل کی کنٹینیویشن ظاہر ہوتی ہے کہ ابھی بھی تسبیح کر رہی ہے، کنٹینیوسلی تسبیح کرتی ہیں، فیوچر میں بھی کرتی رہیں گی، تمام چیزیں، رائٹ۔ فمناسب ان یحکا تسبیح اہل السماوات والارض، تو مناسب یہ تھا کہ آسمان والوں اور زمین کی تسبیح کو بیان کیا جائے، جس میں ان کی جو تسبیح بیان کی جا رہی ہے، بما فیہ دلالت علی استمرار تسبیحہم، جس میں ان کی مسلسل تسبیح کرنے کی ایویڈنس موجود ہے۔ تو مضارع کے ورڈ میں یہ ایویڈنس ہے کہ تسبیح کنٹینیوڈ ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنی نماز کو، تسبیح کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کو ایک طریقے سے اس بات کا احساس دلانا ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَجَدُّدِهِ تَعْرِيدًا بِالَّذِينَ لَمْ يُتِمُّوا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، اور نئے سرے سے کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے صلاۃ الجمعہ مکمل نہیں کی ہے۔ اب this is something really beautiful connection which ابن عاشور has made، اور وہ کیا ہے کہ تسبیح کا کام کو بتانے کے لیے جو فارم استعمال کی گئی، وہ ایک کنٹینیوشن والی فارم استعمال کی گئی، ٹھیک ہے، کہ مسلسل ہو رہی ہے تسبیح،
اور اس کو کنیکٹ کیا گیا ان لوگوں کے عمل سے جو تسبیح چھوڑ کر اللہ کا ذکر چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ دیکھو زمین اور آسمان کی تو ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اور تم نے صلاۃ الجمعہ بھی پوری نہیں کی، تم بیچ میں سے اٹھ کے چلے گئے، رائٹ؟ تو یہ مسبحات جیسے کہ ہر دفعہ میں آپ کو ریمائنڈ کراتی ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہ بہت میننگ فل ہیں یہ مسبحات، اور یہ جملہ مسلسل آ رہا ہے تمام صورتوں کی بگننگ میں، کبھی ماضی میں آتا ہے کبھی مضارع میں آتا ہے۔ کیوں کبھی ماضی میں آتا ہے، کیوں کبھی مضارع میں آتا ہے؟ دیر از اے کنیکشن، جو اس صورت کے اندر بات ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ کنیکٹ کرتے ہیں، رائٹ؟ اور ایک میں تو ایک سورہ کے اندر امر ہے، حکم ہے، کمانڈمنٹ ہے، تو یہاں پر مضارع کیوں آیا ہے؟ ابن عاشور کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ تم سے تو تمہارا گدھا اچھا ہے اگر تم سواری کے وقت تسبیح نہ کرو، کیونکہ وہ تو تسبیح کرتے ہوئے جا رہا ہے اور تم بغیر تسبیح کرتے ہوئے جا رہے ہو۔ اب آپ کہیں گے گدھا کہاں تسبیح کرتا ہے؟ گدھا کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے گدھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جس کام کے لیے بنایا وہ کام پرفارم کر رہا ہے، رائٹ؟ اینڈ ہو نوز کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو ان کی تسبیح سکھائی ہے، اس کو بھی سکھائی بھی ہوگی، تو کائنات کی ہر مخلوق تسبیح کر رہی ہے، ایک گدھا بھی کر رہا ہے۔ تو آسمان و زمین کی جب ہر چیز تسبیح کر رہی ہے تو پھر ہم ادھر ادھر کی اگر باتیں کریں یا دنیا کا کوئی کام سامنے آ جائے تو ہم علم حاصل کرنا یا نماز کو بہت دفعہ کیا ہوتا ہے، ابھی آپ نے فرض پڑھ کر بیٹھے ہوتے ہیں یا سنتیں پڑھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے میں کیا ہوتا ہے، کچھ آ جاتا ہے دنیا کا کام اور آپ نماز چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں، یا بہت دفعہ ہم وضو کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ تو وہ لوگ تو مسلسل تسبیح کر رہے ہیں اور ہم اپنی عبادت بھی پوری یکسوئی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس سورہ کے آغاز میں جو کائنات میں مخلوقات کا احوال بیان کیا گیا ہے وہ انتہائی فرمانبردار مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے وہ مسلسل کر رہے ہیں۔ تو وہ مسلمان، وہ لوگ جو عبادت بھی پوری نہیں کرتے، ان کے لیے اس میں ایک طرح سے کنڈیم کیا گیا ان کے اس عمل کو، اور ان کا ذہن کو متوجہ کیا گیا ہے تمام یونیورس کی طرف، رائٹ؟ تو بیسیکلی اگر کوئی سوال کرے کہ یہاں پر تسبیح کے لیے مضارع کا ورڈ کیوں آیا ہے سورۃ الجمعہ میں، تو بیسیکلی اس میں جو بات بیان فرمائی ہے اس کی مناسبت سے آیا ہے۔ کلیئر؟ پوائنٹ نمبر 2، پہلی آیت کا جو یہ والا حصہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور آیت کے اس حصے کی تفسیر کے لیے ہمارے پاس ابن کثیر کی تفسیر کا ایکسرپٹ ہے۔ ابن کثیر اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یخبر تعالی انہ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، یعنی من جمیع المخلوقات، یعنی کہ ساری کریشن، ناطقہا بولنے والی، و جامدہا اور جامد کہتے ہیں ان اینیمیٹ یا لائف لیس، تو وہ مخلوقات بھی جو بولتی ہیں، جو اینیمیٹ ہیں، اور وہ بھی جو ان اینیمیٹڈ ہیں، سب کی سب تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر بیسیکلی جس بات کو ابن کثیر نے یہاں پر ایکسپلین کیا ہے وہ یہ کہ ہم اگر یہ کہیں کہ وہ تمام مخلوقات جو جامد ہیں، جو ان اینیمیٹ ہیں، کیا وہ بھی تسبیح کرتی ہیں، یا صرف وہ تسبیح کرتی ہیں جو کہ بولنے والی ہیں، یا اللہ کی تسبیح صرف بولنے والی مخلوقات تک لمیٹڈ ہے؟ تو اس کا جواب ہے نو، ہر قسم کی مخلوقات۔ تسبیح صرف انہی تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے جو بولتی ہیں، ہر قسم کی مخلوقات تسبیح کرتی ہے۔ تو آپ اس سارے ویک ڈفرینٹ مخلوقات کو دیکھیں گے، میں بھی اور آپ بھی، اور ہم کیا بتائیں گے اپنے آپ کو
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. پھول کو دیکھیں, پتوں کو دیکھیں, آسمان دیکھیں, زمین دیکھیں, مٹی دیکھیں, سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح. جانور کو دیکھیں, بلیوں کو دیکھیں, گدھوں کو دیکھیں, کسی چیز کو بھی دیکھیں, آپ کیا اپنے دل میں سوچیں, پیڑوں کو دیکھیں, درختوں کو, بادلوں کو, وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح. ہوا بھی جب چلتی ہے وہ بھی تسبیح کرتی ہے کیونکہ وہ بھی کریشن ہے, رائٹ؟ تو اپنے اراؤنڈ اس تسبیح کو کے لیے کانشیسنس ڈیولپ کیجیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم بھی تسبیح کرنے لگیں گے, ٹھیک ہے, ہم بھی تسبیح کریں گے کانشیسلی. دن کے دونوں کناروں پر تو ہم نے دیکھا تھا, حکم دیا گیا ہے کہ جب سن رائز ہو, سن سیٹ ہو, اور جب رات کو ستاروں کے پلٹنے کا وقت ہو, اس وقت بھی تسبیح. جب آپ کھڑے ہوں اس وقت بھی تسبیح, رائٹ؟ تو کتنی زبردست بات ہے نا اگر آپ اس کو فیل کر سکیں کہ میں اور آپ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہاں پر ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. اور اگر آپ بچوں کو اس کے لیے اویئر کر دیں تو آپ دیکھیے بچپن سے ہی ان کی فاؤنڈیشن میں, ان کے کیریکٹر کی فاؤنڈیشن میں, ان کی ہیبٹس کی فارمیشن میں, فاؤنڈیشن میں ہی بیٹھ جائے گا کہ انہیں تسبیح کرنی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے وچ از دا تھرڈ پوائنٹ, اور یہ ہے سیکنڈ آیت کے اوپر. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے, ان کی زندگیاں سنوارتا ہے, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور اس آیت کی تفسیر میں ہمارے پاس ابن عاشور کی تفسیر کا ایکسرپٹ ہے. ابن عاشور کی تفسیر میں ان آیات کے ایکسپلینیشن جو لکھا ہے وہ کیا ہے؟ وَابْتُدِیَ بِالتِّلَاوَةِ, ابتدا کی گئی ہے تلاوت سے, یتلو علیہم آیاتہ, رائٹ؟ ابتدا کی گئی ہے تلاوت سے, کیوں؟ لِأَنَّ أَوَّلَ تَبْلِيغِ الدَّعْوَةِ بِإِبْلَاغِ الْوَحْيِ, کیونکہ دعوت کی پہلی تبلیغ وحی کے پہنچانے کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو پہلی چیز ہوتی ہے وحی الہی کی طرف انوائٹ کرنے کا, وحی الہی کو آپ کو پہنچانا ہوتا ہے. تو اس لیے تلاوت کا ذکر تلاوت سے ابتدا کی گئی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب نبوت ہیں, جو ٹاسک ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسائن کیے ہیں, اس میں ابتدا جو ہے وہ تلاوت سے کی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ دعوت کی تبلیغ میں جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے وہ وحی کا پہنچانا ہوتا ہے. وَسُنِّيَ بِالتَّزْكِيَةِ, اور سیکنڈ نمبر پر, دوسرے نمبر پر تزکیے کا ذکر ہے. کیوں؟ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الدَّعْوَةِ بِالتَّطْهِيرِ من الرجس المعنوی وهو الشرک وما يعلق به من مساوی الاعمال واتباع. دوسرے نمبر پر تزکیے کا ذکر ہے. لِأَنَّ ابتداء الدعوتی, کیونکہ دعوت کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ بالتطہیر, پیوریفائی کرنے سے, پاک کرنے سے ہوتی ہے. کس چیز سے پیوریفائی کرنا؟ من الرجس المعنوی, معنوی نجاست سے. پہلا سٹیپ معنوی گندگی ہٹانا ہے. ایک تو ہوتی ہے فزیکل گندگی. فزیکل گندگی کیا ہوتی ہے؟ جو چیزیں گندی ہیں اگر وہ آپ کو لگی ہوئی ہوں تو وہ ہٹانا. لیکن ایک ہوتی ہے معنوی گندگی. معنوی گندگی وہ ہوتی ہے جب آپ کے بلیفز انکریکٹ ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہے معنوی گندگی؟ یہاں پر جو چیز مینشن ہے وہ شرک. شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرنا. وما يعلق به, اور جو چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں. من مساوی الاعمال واتباع, برے اعمال اور واتباع. اتباع کہتے ہیں ڈسپوزیشن کو, کیریکٹر کو, انیٹ کیریکٹر. شرک کے نتیجے میں یا غلط بلیفز کے نتیجے میں جو کیریکٹر ڈیولپ ہو جاتا ہے, ان چیزوں کو نکالنا, ان اعمال کو ہٹانا. اس لیے تزکیے کا ذکر دوسرے نمبر پر کیا گیا, تاکہ کلین کیا جائے بلیفز کو
اور اس سے ریلیٹڈ جو برے اعمال یا ڈسپوزیشن ڈیولپ ہو گیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ ہٹایا جائے. وَأَقَّبَ بِذِكْرِ تَعْلِيمِهِمُ الْكِتَابِ, اور اس کے پیچھے اس کے بعد آیا ہے کتاب کی تعلیم کا ذکر. لِأَنَّ الْكِتَابَ بَعْدَ إِبْلَاغِهِ إِلَيْهِمْ تُبَيَّنَ لَهُمْ مَقَاصِدُهُ وَمَعَانِيهِ, کیونکہ کتاب ان کو میسج پہنچانے کے بعد جو کہ یتلو علیہم آیاتہ میں ہو گیا, اس کے بعد کھول کر بیان کرتی ہے اس کے مقاصد اور معانی کو. سورۃ النحل آیت 44 میں آتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آیات تلاوت کر کے نہیں, پڑھ کر ہی نہیں سنائی, بلکہ ایکسپلین بھی کی کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز نازل فرمائی ہے. تو بیسیکلی ابن عاشور یہاں پر جو ترتیب ہے اس ترتیب کو ایکسپلین کر رہے ہیں, یا اس ترتیب کو انڈرسٹینڈ کیا انہوں نے, اور دس از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل کہ پہلے آیات کی تلاوت کا تذکرہ ہے, پھر اس کے بعد تزکیہ ہے, اور پھر اس کے بعد تعلیم الکتاب ہے, اور پھر حکمت ہے. تو ہر چیز کا مقصد ہے. سب سے پہلے کیوں آیا تلاوت کا ذکر؟ کیونکہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور وہ وحی پڑھ کر سنا دیتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر تزکیے کا ذکر آیا ہے. ان کو پیوریفائی کیا گیا, ان کے جو بلیفز تھے, ان کے وہ جو پری کنسیو نوشنز تھے, جو وہ کنڈیشننگ ہوئی ہوئی تھی ان کی تھاٹس کی, وہ ٹھیک کی گئی, ان کے برے اعمال ہٹائے گئے, اینڈ پھر اس کے بعد کتاب ایکسپلین کی گئی. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا کہ انہیں امیین میں رسول بنا کر بھیجا. دس از سم تھنگ ریئلی امیزنگ, کیونکہ یاد رکھیے یہ بات کوئی فلا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں بھیجا گیا, بلکہ یہ بہت زبردست بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے, انہوں نے علم کے لیے کہیں ٹریول نہیں کیا تھا, ان کا کوئی ٹیچر نہیں تھا, مکہ میں کوئی لائبریری نہیں تھی. ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کوئی ڈگری لے چکے ہوتے, یا شیوخ یا استادوں کے حلقات یا سرکلز کو اٹینڈ کر چکے ہوتے, اور پھر ان کو وحی دی جاتی, تو لوگ کیا پوچھتے ان سے کہ یہ آپ کو کسی استاد نے سکھایا ہے یا یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اور میں سوچ رہی تھی جب میں اس کے اوپر پونڈر کر رہی تھی کہ یہ بہت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے. ابھی تو کلیئر کٹ کیا ہے, جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ٹیچرز ہوتے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے, بار بار ان کا ذہن, اور خاص طور پر فتنوں کے دور میں یہ کنفیوژن اور بڑھ جاتی. بہت سارے لوگ شاید یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ان کو ان کے ٹیچر نے بتایا تھا. ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جو ایجوکیٹڈ ہوں یا جنہوں نے کہیں اور سے کسی سر کی تعلیم جیسے بنی اسرائیل, وہ پہلے سے ایک سیٹ مائنڈ ہوگی, انہیں کا مائنڈ کلیئر, بالکل بالکل اثر کرنا چاہتا ہے. جی. تو امیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول اٹھایا, خود انہی میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ خود بھی امی تھے, ان کا آڈینس بھی امی تھا, دونوں کے مائنڈز بالکل کلیئر تھے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کے پاس وہی آئی تو ایکسیپٹنس جو تھی انہوں نے لیا, عمل کیا, اور وہ دینے والے بن گئے. رائٹ. اگر دیکھا جائے ان امیین کے پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو اس دور کی دنیا میں رومنز اور پرشینز سویلائزڈ قومیں تھیں, ٹھیک ہے, بہت ترقی یافتہ قومیں تھیں, ویل ایجوکیٹڈ تھیں. وہاں رسول نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن آلریڈی پولوٹڈ تھے. بہت ساری فلسفیز تھی ان کے پاس, اگر وہ وہی لیتے بھی تو ان فلسفیز کو بھی شامل کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے صاف ذہنوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا, وہ خود بھی امی تھے, اور ایسے صاف ذہنوں نے قرآن کے اوریجنل میسج کو اوریجنلی لیا, اور اوریجنلی ہی انہوں نے
उसके ओरिजिनल सेंस में लिया, अमल किया, प्योरिफिकेशन की अपने अखलाक को ठीक किया, जो भी गलतियाँ थी बिल्कुल सादे तरीके से उन्होंने ठीक किया, और फिर वो लोग आगे लोगों को पहुंचाने वाले बन गए। दीन के अंदर जो बिदात वगैरह आई हैं वो याद रखिए वो उस वक्त आई हैं जब अरब से निकलकर अजमियों के पास दीन आया, और कुछ 100 साल पहले ये बिदात वगैरह चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। ओरिजिनली दीन के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली 3 जनरेशन्स के बारे में फरमाते हैं कि वो बेहतरीन जनरेशन्स थी, क्योंकि उस वक्त दीन बिल्कुल प्योर सुथरी ओरिजिनल फॉर्म में था, राइट। तो ये उम्मीद होना ये किसी फ्लॉ की बात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का इंतज़ाम था। मेरे और आपके लिए जो चीज़ इसमें सीखने की है वो ये कि जब भी मुझे और आपको ओरिजिनल दीन को समझना हो तो हम क्या करें, हम पीछे जाएं। कितना पीछे जाएं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम, उससे अगली जनरेशन, बस, ठीक है। ओरिजिनल लोगों से लीजिए, ओरिजिनल टेक्स्ट, प्योर टेक्स्ट कुरान का, हदीस का, और उसको भी फिर आप पूरा पढ़ें, पिक एंड चूज ना करें, ठीक है। ये भी हमें अंदाजा हो रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस फरमान से कि किसी इंसान का बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होना या बहुत ज़्यादा हाई डिग्रीज रखना लाजिम नहीं है कि उस इंसान के पास ईमान या हिदायत भी हो, या उसके अपराइट होने की गवाही नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला जिससे चाहें अपने दीन का बहुत बड़ा काम ले लें। अल्लाह ताला बिल्कुल इलिटरेट इंसान को भी अपने दीन का इल्म बहुत अच्छा दे सकते हैं, ठीक है। आज भी, पहले भी ऐसा किया था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल को जो काम दिए वो अकॉर्डिंगली थे, ताकि उनका तस्किया हो, और एक सिस्टमैटिक अप्रोच थी। और वह इन कानून मिन क़ब्ल लफ़ी दलाल मुबीन, इससे पहले ये सब लोग क्या थे, उनकी माशरत हो या उनकी मईशत हो, उनका पॉलिटिकल सिस्टम हो, उनका रिलीजियस सिस्टम हो, हर एतबार से वो गुमराही का शिकार थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हिदायत दी, किस तरह? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ये 4 काम किए, ठीक है। तो इब्न आशूर बेसिकली जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्या, कि इब्तदा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों की तिलावत से क्यों की गई, फिर तस्किया क्यों है, फिर तालीम किताब व हिकमत क्यों है, ये बेसिकली तरतीब क्यों है, क्योंकि इसी तरतीब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को दीन सिखाया, हिदायत का जरिया यही तरतीब बनी, राइट। अगला पॉइंट है हमारे पास पॉइंट 4। ये घड़ी ठीक है टाइम? पॉइंट 4 भी इसी आयत के ऊपर है और बहुत ही ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, और इसमें हमारे पास अल-बकाई की तफसीर का एक्सर्प्ट है। आयत यही है जो अभी हमने देखी, आयत 2, और इसमें अल-बकाई इस आयत को एक्सप्लेन कर रहे हैं। गायतुल किताबी फी कुव्वति फहमिही वल अमली बिही। वो कह रहे हैं किताब का मकसद, किताब का ऑब्जेक्टिव कंसर्निंग उसका फहम या कॉम्प्रिहेंशन और इस पर अमल की मजबूती के एतबार से। किताब का पर्पस क्या है? फ़हियल इल्मु अल मुज़य्यनु बिल अमल। ये नॉलेज, इस किताब की जो नॉलेज है वो अमल के साथ ब्यूटिफाई की गई है। वल अमलु, और अमल, अल मुत्क़नु बिल इल्म, और अमल जो है वो इल्म के साथ मजबूत किया गया है। कौन सा इल्म? माकूल ही व मनकूल ही। माकूल इल्म कौन सा होता है? रैशनल, यानी वो इल्म जिसको आप अकल से समझ सकें। मनकूल इल्म कौन सा होता है? जो ट्रांसमिट होता है। दिस इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल। ये अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़बरदस्त है कि फिर अगर हमें ये समझ आ जाए तो फिर हमारी ज़िंदगियों में वो जो हम जिस बात के ऊपर अफसोस करते रहते हैं ना कि अमल नहीं है, फिर हमें अमल कर लें हम। वो कह रहे हैं किताब का ऑब्जेक्टिव कंसर्निंग उसके फहम और उस पर अमल की मजबूती के एतबार से अगर देखा जाए तो वो क्या है? इल्म को अमल के साथ मुज़य्यन किया गया है
اور عمل کو پرفیکٹ کیا گیا ہے, ایکوریٹ کیا گیا ہے. متقن کہتے ہیں brought to perfection یا perfected. عمل کو پرفیکٹ کیا گیا ہے علم کے ساتھ. معقول ہی علم, وہ علم جو کہ عقل کے تھرو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور ٹرانسمیٹڈ علم, دونوں طرح کے علم سے. کیوں یہ کیا گیا ہے؟ لِيَدَعُ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْهُ فِي أَحْكَمِ مَوَاضِعِهِ, تاکہ وہ ہر چیز کو اس کی سب سے محکم جگہ پر رکھے. فَلَا يَزِيغُ عَنِ الْكِتَابِ كَمَا زَاغَ بَنُو إِسْرَائِيلَ, تو قرآن سے کجروی اختیار نہ کریں جیسے بنی اسرائیل نے کجروی اختیار کی. یعنی جس طرح بنی اسرائیل کے دل ٹیڑھے ہوئے تھے, اس طرح قرآن پڑھنے والوں کے دل ٹیڑھے نہ ہوں. فَيَكُونُ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا, تو ان کی مثال گدھے جیسی ہو جائے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ صلی اللہ علیہ وسلم معجزۃ الا هذه لکانت غایہ. وہ کہتے ہیں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے سوا کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا تو یہ انتہا درجے کا معجزہ تھا. کیا؟ قرآن مجید. قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح بنا کے بھیجا ہے کہ یہ علم انٹرنلائز ہو جائے, عمل بن جائے, اور عمل پرفیکٹ ہوتا چلا جائے علم کی روشنی میں. دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں, رائٹ؟ علم عمل کی بیوٹیفیکیشن کا ذریعہ ہے, اور عمل علم کے تھرو پرفیکٹ ہوتا چلا جائے. اور اس طریقے سے جب ہوگا تو ہر انسان جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ اپنی زندگی کی ہر چیز کو ریلیشن شپس کو, وہ ہر چیز کو اپنے پراپر جگہ پہ رکھے گا, اور پھر اس کا حال وہ نہیں ہوگا جو پریویس اہل کتاب کا حال ہوا. اور ان کا حال کیا ہو گیا تھا, ہم اس سورہ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ ان کے پاس کتابیں تو بہت تھیں, انہوں نے رٹی بھی بہت زیادہ اس کا علم بھی حاصل کیا, لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا, تو ان کی مثال وہ بری مثال ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی اور معجزہ نہ بھی دیا جاتا تو قرآن انتہا درجے کا معجزہ تھا. اینڈ دس از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل. آئی ہوپ کہ میں اس کو سمجھانے سکی ہوں اور آپ نے اس کو سمجھ لیا ہو. اگر نہیں تو کوئی بات نہیں, اس کو ہم نیکسٹ ویک دوبارہ کریں گے, کیونکہ دس از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل, جو اتنی بیوٹیفلی انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ شاید اس سے پہلے ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں پڑھا. رائٹ, آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس کے کلام کو پڑھا اور سمجھا, اور اس بات کی شکر گزاری بھی کہ ان مفسرین کی تفسیریں بھی ہمیں پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی جو کہ شاید ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گی اپنی زندگیوں میں, جو کہ واقعی جن کو امہات التفاسیر کہا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات پر بھی شکر گزاری کہ اس علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے دروازے کھولے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. رب اغفر لی ولوالدی, اللہم اغفر لہما وارحمہما وادخلہما فی اعلی جنت الفردوس. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے, انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ صف کے حوالے سے ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ جن لوگوں کی اٹینڈنس فل ہوگی سورہ صف کے حوالے سے ان کو ہم کچھ گفٹس دیں گے. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ صف کی اٹینڈنس کمپلیٹ ہونے پر, یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے پوری سورہ صف اٹینڈ کی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دے ان سب لوگوں کے عمل میں جنہوں نے سورۃ الصف کمپلیٹلی اٹینڈ کی. میں نام لے رہی ہوں: سیما دادا, صدف کاظمی, شبانہ کاظمی, نجمہ رحیم, عائشہ مہاجر, عائشہ شاہد, ناہید بیگم,
فاطمہ ولید, عظما بلال, اسما فرید, حمیرہ طلحہ. جی پلیز آ جائیے اور آپ نے